نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید رنگ کا، اس پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ معاملہ کھول کر بیان کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ان کا نقصان یہ ہے، گھاٹا اور خسارہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو رب کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، دین کی حدوں کو توڑتے ہیں، تنہائیوں میں رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے بیچ نیکیاں کی ہوتی ہیں، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، عبادتیں کی ہوتی ہیں، صدقات کی ہوتے ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تین لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ قیامت میں کلام نہیں کرے گا، اور پھر فرمایا ان کی طرف رحمت کی نظر بھی نہیں کرے گا، اور پھر فرمایا اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کریں، ہمارے دل دکھ رہے ہیں، حضور طبیعت پہ بوجھ بن رہا ہے، کلیجے پھٹ نہ جائیں، جلدی بتا دیں وہ کم نصیب کون ہے جن سے نہ مالک کلام کرے، قیامت میں بھی نہیں کرے گا، رحمت کی نظر بھی نہیں کرے گا، پاک بھی نہیں کرے گا، قیامت میں بھی اللہ کے دیدار سے محروم کون ہے وہ کم نصیب؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وہ شخص جو تکبر کے طور پر لمبا طامت پہنتا ہے، گھٹنوں کے نیچے جاتا ہے تکبر کے طور پر، اور دوسرا حضور نے فرمایا جو قسم اٹھا کے اپنا مال بیچتا ہے، جھوٹ بول کے اپنا مال بیچتا ہے، اور تیسرا رسول کریم علیہ السلام فرمانے لگے وہ شخص جو کسی پر احسان کرتا ہے پھر اسے جتلاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو رنگ برنگے کھانے کھائیں گے، انواع و اقسام کے مشروبات استعمال کریں گے، طرح طرح کی زیب و زینت کریں گے، اور منہ پھاڑ پھاڑ کے باتیں کریں گے، منہ کھول کھول کے گفتگو کریں گے۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا یہ میری امت کے بدترین لوگ ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن اس کے تین طریقے ہیں، تین جہتیں ہیں دعا کی قبولیت کی۔ یا تو جو تم مانگ رہے ہوتے ہو رب وہی تمہیں عطا کر دیتا ہے، یا وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتا جو تم مانگ رہے ہو۔ تم بے شک بڑے بے چین ہو، بڑے تڑپ رہے ہو، میں ایک مثال دے چکا ہوں پہلے کہ بچہ ایڑیاں مار رہا، یا تو جو تم نے مانگا ہے تمہارا رب تمہیں وہی دے دیتا ہے، یا وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو اللہ اس کے بدلے تمہیں کوئی اور چیز دے دیتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے حق میں کچھ بھی بہتر نہیں ہوتا، دعا تمہاری اللہ پھر بھی رد نہیں کرتا۔ تیسری صورت میں رب تمہاری دعائیں ذخیرہ کر لیتا ہے، اور ان دعاؤں کے بدلے اللہ قیامت میں تمہیں اجر عطا فرما دے گا۔